السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج کل براڈ شیٹ کیس کا چرچا ہے، آپ سوشل میڈیا پہ جائیں، آپ مین سٹریم میڈیا پہ جائیں، ہر ایک بات کر رہا ہے براڈ شیٹ کیس، براڈ شیٹ کیس۔ حکومت کہتی ہے کہ براڈ شیٹ کیس ایک اور پانامہ ہے اپوزیشن یعنی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے خلاف۔ اپوزیشن کہتی ہے کہ براڈ شیٹ کیس سے حقیقت کھل گئی ہے حکومت کی۔ تو آج میں آپ کو سب سے پہلے براڈ شیٹ کیس کا ایک خلاصہ دوں گا، جس سے آپ کو بڑا ہی مختصر انداز میں سمجھ آ جائے گا یہ کیس ہے کیا، پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کون غلط ہے کون صحیح۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں گا جس کا ذکر ابھی تک میں نے کہیں نہیں سنا، یعنی جس پرسپیکٹیو اور جس زاویے سے میں اس براڈ شیٹ کیس کے ایک نقطے کو اجاگر کروں گا، وہ نقطہ میں نے نہ سوشل میڈیا پہ سنا کہ کسی نے اس نقطے پہ بات کی، اور نہ ہی میں نے مین سٹریم میڈیا پہ سنا۔ تو وہ نقطہ کیا ہے، وہ خاص اینگل یا زاویہ کیا ہے براڈ شیٹ کیس کو دیکھنے کا اور اس میں خاص پوائنٹ کو دیکھنے کا، وہ بھی میں آپ کو آج کے اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ براڈ شیٹ کیس کی شروعات جو ہے وہ بنیادی طور پہ 1999 سے جڑی ہے۔ 1999 میں پرویز مشرف صاحب نے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو جو ہے اس کو ڈیولپ کیا، اس کو اسٹیبلش کیا۔ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے براڈ شیٹ جو کہ یو کے بیسڈ ایک آرگنائزیشن ہے جو منی لانڈرنگ کو سٹڈی کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کوئی اللیگل مینز سے پیسہ جو ہے وہ یو کے یا یورپ میں تو نہیں آیا۔ سو براڈ شیٹ نے کر دیا تحقیقات کا آغاز، اور کچھ ہی عرصے میں ان کو اندازہ ہوا کہ لگ بھگ 1 بلین US ڈالر یعنی 1 ارب امریکن ڈالر، سن 2000 کی میں بات کر رہا ہوں، اس وقت 1 بلین US ڈالر پاکستان سے اللیگلی لانڈر کیا گیا یو کے اندر۔ اس تمام شواہد کے بہت قریب تھا براڈ شیٹ کیس کہ اس کا اندازہ ہو گیا پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو، اور انہوں نے براڈ شیٹ سے رجوع کیا کہ آپ یہ معاملہ کہیں رفع دفع کر دیں، یہ جو ثبوت آپ سامنے لا رہے ہیں اس میں کوئی ہمیں گنجائش دیں۔ لیکن براڈ شیٹ آرگنائزیشن جو ہے انہوں نے اپنے پروفیشنل مزاج کو برقرار رکھتے ہوئے انکار کر دیا۔ اب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے پاس ایک ہی چارہ تھا، این آر او۔ مشرف صاحب نے دے دیا این آر او۔ ابھی میں آپ کو پہلے خلاصہ بتا دوں اور پھر میں اسی نقطے پہ آؤں گا کہ مشرف صاحب نے این آر او کیوں دیا۔ این آر او حاصل کر کے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے لیڈرشپ جو ہے وہ ملک سے چلی گئی، اپنے تمام چاہنے والوں کو انہوں نے ٹھٹا کرایا اور وہ اپنی زندگی اچھی بسر کرنے لگے۔ یقیناً این آر او کے بعد نیب نے براڈ شیٹ سے کہا کہ آپ یہ انکوائری اب روک دیں، یہ انویسٹیگیشنز روک دیں، اب اس کی مزید ضرورت نہیں ہے۔ براڈ شیٹ نے کہا کہ بھائی ہمارا آپ کے ساتھ کانٹریکٹ ہے، آپ بیچ میں کانٹریکٹ تو بریک نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کانٹریکٹ بریک کریں گے تو 5 ملین US ڈالر آپ کو ہرجانہ بھرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا جی ہرجانہ بھریں، نیب نے کہا آپ انویسٹیگیشن روک دیں، لیکن یہ جو 5 ملین کا ہرجانہ ہے جو براڈ شیٹ نے کلیم کیا اس کے اوپر خاموشی، کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا اور پھر ایک وقت آیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت میں آ گئی، اور جب وہ حکومت میں آئی تو دوبارہ براڈ شیٹ نے جو ہے وہ کہا اور یو کے کورٹ سے کہا کہ آپ یہ جو آربیٹریشن کا کیس ہے اس کو دیکھیں، اور انہوں نے جو اپنی کلیمز تھے وہ 5 ملین سے 15 ملین تک جا پہنچے۔ پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کا گٹھ جوڑ ہو گیا، جسے وہ میثاق جمہوریت کے نام سے دنیا کو بتاتے ہیں اور عوام کو بتاتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ گٹھ جوڑ یہ تھا کہ آپ اپنے دور میں یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اپنے دور میں ہمیں ان مقدمات سے نکالیں جو نیب نے کریٹ کیے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے پیپلز پارٹی نے اپنی مرضی کا چیئرمین لائے، اپنے لیڈرشپ کے نام نکلوانے شروع کیے، وعدے کے مطابق پی ایم ایل این کے نام نکلوانے شروع کیے، حکومت ختم ہو گئی، پی ایم ایل این کی حکومت آ گئی۔ دوبارہ ہم نے دیکھا کہ پی ایم ایل این کی حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان دونوں کا گٹھ جوڑ رہا، جسے وہ میثاق جمہوریت کہتے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عوام کو کہا جاتا ہے ہم نے میثاق جمہوریت کیا، لیکن در حقیقت انہوں نے کیا کیا کہ اپنی مرضی کے نیب کے چیئرمین لائے، اپنے کیسز کو ودرا کروایا، اور براڈ شیٹ کا جو کلیم تھا کہ آپ نے کانٹریکٹ بریچ کیا وہ ہمیں پیسے دیں، وہ 15 ملین US ڈالر سے بڑھ کے 28.5 ملین US ڈالر تک پہنچ گیا۔ اور الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ پی ایم ایل این کی حکومت نے بھی براڈ شیٹ کی اس کلیم کو جو انہوں نے کیا اس کو کوئی وقت نہیں دی، انہوں نے صرف اپنے کیس وڈرا کروانے پہ نیب کے اندر اپنے چیئرمین اور وہ ساری کارروائی کرتے رہے اور اپنے آپ کو صاف کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ خیر،
अल्टीमेटली क्या हुआ कि ब्रॉडशीट ने, क्योंकि ये आर्बिट्रेशन का केस यूके कोर्ट में डाला हुआ था, तो यूके कोर्ट ने हाल ही में क्या किया, उन्होंने कहा कि यार ये जो पाकिस्तानी एम्बेसी के प्रॉपर्टीज़ हैं या पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ या कोई चीज़ें हैं इंग्लैंड में या अकाउंट्स हैं, इन्हें फ्रीज़ किया जाए। क्यों फ्रीज़ किया जाए? कि इनकी कीमत लगवाई जाए और ब्रॉडशीट को पैसे दिया जाए। अब हुकूमत जो है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि नहीं भाई आप ये ना कीजिए, हम आपको पैसे दे देंगे। लेकिन यकीनन ये क्लेम जो है ये शुरू एक अरसा पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर से हुआ है, जब उसकी लागत 5 मिलियन क्लेम की थी, वो बढ़ के 28.5 मिलियन है। और आज ये भी याद रखना है कि जब तक ये क्लेम हम पे नहीं करेंगे, पर डे $5,000 पर डे जो है ये हर्जाना बढ़ता जाएगा। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैज़ टू पे इट एज अर्ली एज पॉसिबल। यकीनन ये पे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेंगी तो अपोजिशन तो कहेंगी कि देखा इनकी गलती थी, फंस गए। लेकिन गलती तो पिछलों की थी, बल्कि गलती तो पिछलों की इतनी थी कि उन्होंने अपनी बुराइयां छुपाने के लिए पाकिस्तान के ख़जाने को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान के ख़जाने को क्या नुकसान पहुंचा? सिर्फ ये 28.5 मिलियन $, जो ब्रॉडशीट को क्लेम के तौर पे हर्जाने के तौर पे देने हैं, ये नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि नुकसान ये पहुंचा कि वो जो $1 बिलियन सन 2000 में, जिसके कुछ इन्वेस्टिगेशन करके सबूत सामने आने लग गए थे कि कुछ 200 पाकिस्तानी हैं जिनका प्राइमरीली ताल्लुक PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, इन्होंने इलीगली पाकिस्तान से पैसा ट्रांसफर किया है यूके में और वहां प्रॉपर्टीज खरीदी हैं। और एक बात तो वाज़ेह है कि ब्रॉडशीट केस और इस तमाम मामले में नुकसान हुआ है तो पाकिस्तानी खजाने का हुआ है, नुकसान हुआ है तो पाकिस्तानी अवाम का हुआ है, नुकसान हुआ है तो रियासत पाकिस्तान का हुआ है, लेकिन फ़ायदा हुआ है तो यकीनन पॉलिटिशियंस का हुआ है। और उन पॉलिटिशियंस में किन जमातों के पॉलिटिशियंस और लीडरशिप का फ़ायदा हुआ है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN। जिए जमहूरियत, वो जमहूरियत जो रियासत को खोखला कर रही है। जमहूरियत तो जमहूर से है ना, जो वोट देती है वो तो पिस रही है, वो रोना रो रही होती है। आज वो खान को रोना रो रही है, अपनी जगह वो जायज़ रोना रोती है, लेकिन उसको भी ये सोचना चाहिए कि वो ये रोने की हालत में आए हैं, किसकी वजह से आए हैं। लेकिन इस तमाम आर्गूमेंट में एक नुक्ता जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने कहा था शुरू में कि मैं आपका वो डिस्कस करूंगा, जिसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा। शोर ये मचाया जा रहा है कि जी मुशर्रफ साहब ने NRO क्यों दिया, मुशर्रफ साहब NRO ना देते तो ये सारे अगर चोर थे साबित होते, इनको सजाएं मिलती, पाकिस्तान का ख़जाना बचता और ये ब्रॉडशीट का मामला भी ना खड़ा होता। बहुत ही जायज़ और लॉजिकल बात है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अगर उन्हें NRO दिया तो उन्होंने इस वजह से नहीं दिया होगा कि आप मेरे बच्चे हैं, आप बच जाएं और निकल जाएं। इसलिए दिया कि उस वक्त सऊदी अरब ने मदाखलत की, उस वक्त अमेरिका ने मदाखलत की। याद रखिए कि 1999, 2000 और ऑनवर्ड ये जो दौर था, जब तक 9/11 नहीं हुआ था, तब तक और उसके बाद भी तालिबान, अलकायदा, उसामा बिन लादेन, अफ़गान कम्युनिटी और दहशत गर्द और इंतहा पसंद जो थे वो पाकिस्तान में सरायत कर चुके थे। उनका कंट्रोल जो था वो मुश्किल था। उस वक़्त आपका चीन मजबूत नहीं था कि वो आपके भाई या दोस्त के सूरत में आपके साथ खड़ा हो सकता इकोनॉमिकली। आप मरहूने मिन्नत थे अमेरिकन पैसे के, आप मरहूने मिन्नत थे सऊदी अरब के। तो उन्होंने आपके साथ क्या किया? आपकी उस कमज़ोरी यानी पाकिस्तान की उस वक्त जो जियोग्राफिक कमज़ोरी और इकोनॉमिक कमज़ोरी और पॉलिटिकल कमज़ोरी थी, उसका फ़ायदा उठाया सऊदी अरब ने और अमेरिका ने और पाकिस्तान को प्रेशराइज़ करके इन लोगों को निकाल के बाहर चले गए। भाई ये निकलते हैं, जाके इंग्लैंड में ज़िंदगी बसर करते हैं, सऊदी अरब में मज़े से ये टैची भर के ले जाते हैं और वहाँ ज़िंदगी गुजारते हैं। कभी आप लोगों ने ये सवाल उठाया कि भाई नवाज शरीफ साहब आप सऊदी अरब चले गए, चलें जी, मुशर्रफ साहब ने आपको निकाल दिया, लेकिन आप इतने बांके ठांके होके वापस आ गए, आपकी तो ज़िंदगी पे कोई असर ही नहीं पड़ा। तो मुशर्रफ साहब ने अगर NRO दिया, जो कि यकीनन नहीं देना चाहिए था, लेकिन ये समझना ज़रूरी है बैनुल अक़वामी तनाजुर में कि पाकिस्तान एक डेवलपिंग तरक्की पजीर मुल्क है और ख़स्ता हालत में वो मुल्क है। और उस हालत में जब आपके साथ आपके दोस्त जो चीन की सूरत में आज खड़ा है, आपके दोस्त जो रूस की सूरत में आज खड़े हैं, पाकिस्तान की आज जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है CPEC की वजह से जो बन रही है, बन चुकी है और मज़ीद बढ़ रही है, ये गेम चेंजर उस वक़्त नहीं था। उस वक़्त था बाबू अमेरिका, उस वक़्त था बाबू सऊदी अरब, और उन्होंने पाकिस्तान की
سالمیت، پاکستانی خزانے اور پاکستانی عوام کی سالمیت کو نہیں دیکھا. انہوں نے دیکھا کہ بھائی جو ہمارے پٹھوں ہیں وہ نہ پھنسیں، ہم اپنے پٹھوں کو بس نکال لیں. اور ان پٹھوں کو نکالنے کے لیے ہر قسم کا پریشر جو ہے وہ ڈالا گیا. تو الٹیمیٹلی NRO تو دینا پڑنا تھا. اب اگر خان صاحب کہتے ہیں میں NRO نہیں دوں گا تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ریاست اس وقت اتنی مضبوط ہے کہ وہ انکار کر سکے. اور اگر وہ حامی بھرے گی، اگر خدا نہ خواستہ وہ حامی بھر لے گی، تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں پاکستان کا مفاد ہوگا. کیونکہ پاکستان جو ہے اب امریکن اور عرب تسلط سے باہر ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تسلط سے باہر ہے اور ایک دوستی کی فضا میں چین کے ساتھ کام کر رہا ہے. یقیناً جو ملک آپ پہ پیسہ لگاتا ہے اس کی آپ کے اوپر بالادستی ہوتی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ دوست ماضی میں آپ کے ساتھ کیا کرتا رہا ہے. امریکہ نے آپ کو افغانستان میں پھنسایا، خود نکل کے 9-2-11 ہو گیا اور پاکستان کی عوام پھنس گئی، پاکستان کی ریاست پھنس گئی، اور پھر لاکھوں لوگ جو شہید ہوئے، اربوں ڈالر کا پاکستان کی معیشت کو جو نقصان ہوا. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف امریکہ نے فنڈنگ کر کے اپنی جیت لی، اور پھر سب کو چھوڑ کے، یعنی اپنے دوست جسے وہ پاکستان کہتا ہے اس کو تنہا چھوڑ کے وہ نکل گیا کہ بھائی یہ گند اب خود سنبھالو، ہم ذمہ دار نہیں ہیں. نہ ہی سعودی عرب نے اس وقت آپ کا دھیان کیا. ہاں وہ ان دونوں نے آپ کا یہ دھیان کیا یہ ہمارے بندے ہیں جی، ان کو آپ باہر نکال دیں. تو مشرف صاحب نے NRO دے دیا. غلط کیا، لیکن بین الاقوامی تناظر میں انہیں ویسا کرنا پڑا. کیوں کرنا پڑا؟ کیونکہ آپ لوگ محتاج اور غلام ہو چکے تھے اس وقت سعودی عرب کے اور امریکہ کے. لیکن اس وقت ریاست پاکستان نے ایک ڈیسیژن لیا. مجھے وہ وقت یاد ہے جب یہ نعرہ شروع ہوا سب سے پہلے پاکستان، اس وقت یہ ڈیسیژن، یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس وقت یہ ڈیسیژن لیا گیا کہ لیٹس کم آؤٹ آف دا سرکل آف دیز ویشیس فرینڈس اینڈ ناؤ وی آر آؤٹ آف اٹ. آئی ایم پریٹی ہوپ فل دیٹ وی آر آؤٹ آف اٹ، بٹ اٹ ٹیکس ٹائم. ہزاروں لغزشیں حائل ہیں لبوں تک جام آنے میں، تو تمام لغزشوں کو آہستہ آہستہ ختم کرنا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.